السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج پانجے جلسے جا صدر اجلاس نے مقرر خاص ممبئی تھی تشریف فرما حضرت علامہ الحاج حافظ قاری شاکر علی رضوی نوری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر سادات کرام، علماء کرام، معزز حاضرین، آؤ فقط اترے ملٹے لا جے سامنے ابو تھیو ہی ہاں فقط اترے لا کے جکو ہستی پانجے نظر جے سامنے تینی جی خالی پہچان آجے سامنے آؤ رکھا تو الحمدللہ پانجی کچھواریں جی تا پہلی خوش نصیبی ہے کہ حضرت کچھ جی مجارہ تشریف گنی آیا خاص مبارکبادی جے لائق ناگور جماعت ہے روئے رواں جے کے چو تو جمیل شباو ہے کہ الحمدللہ آج ناگور جی سرزمین میں تھی دنیا جے تمام ملکیں جے مجارہ جن جی چاہت ماڑو چاہیے تا جن جو خطاب سنے لا او شخصیت یعنی امیر سنی دعوت اسلامی اولڈ ورلڈ او عظیم شخصیت اج پانجے ہتے تشریف گنی آئے یعنی پانجے سامنے موٹے وقت نہ آئے تعریف لا کرے کو بول پر نہیں کہ آؤں اتنی انہی جی تعریف کرے سکا اللہ تعالیٰ انہی کے شان عظمت دینے اور ٹوکنے شوٹ میں کہ 1992 جے مجارہ پہلی مرتبہ ہی پاوٹے کچھ پہ آیا ہوا ساندان جے مجارہ جلسو حضرت قبلہ مفتی صاحب پڑھوا انہی جو خطاب ہو دیگر علماء کرام ہوا تینی خطاب فرمایا تیکنا بات تا کچھ میں انہی جا گھڑا دورہ تھے آیا پر الحمدللہ دنیا بھر جے مجارہ انہی جی دینی تبلیغ انہی جی نصیحت انہی جی واز مقبول عام ہے ماڑو انہی جے خطاب کے پسند کریے تا اصلاحی خطاب خدمات میں گھنی ہے الحمدللہ اگر یوروپ میں آئی نیرین دا تو اتے پر انہی جی بڑے موڑی خدمت ہے انگلینڈ جے مجارہ ان جے علاوہ امریکہ جے مجارہ دنیا جے کئی ممالک جے مجارہ سنی دعوت اسلامی تحریک جی گھنے خدمات ہے حضرت قبلہ شاکر رضوی صاحب جی پر گھنے خدمت ہوئے الحمدللہ پاوٹے پر اگر کوئی اکڑو انقلاب کے دور میں برپا کیوں ہو تو سنی دعوت اسلامی جا نائب امیر قاری رضوان خان صاحب ہوا 1997 جے مجارہ پاوٹے ونجان میں پاں وڈے موڑو کو جلسو رکھو ان ٹائم جے مجارہ پانچی گاڑیے میں پانچے گھرے میں اکثر نیرلا ملے ہوتے کہ گائنا وجدہ ہوا گاڑی ویندی ہوئے دن میں گائنا قوالی چالو ہے پر رضوان خان جو پروگرام تھی ہو تو الحمدللہ ای نتیجو آئیو کہ گھرا گھر آنے گاڑی گاڑی میں سویٹ مدینہ جی صلی اللہ الحمدللہ دلے کے تبدیل کیوں آئے ہو ماڑوے کے دین طرف آ رہے ہوئے ہو اللہ جے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت پاں میں اتارے ہوئے تو کئی خدمت ہوئی تاؤں فقط آکے اتری پہچان دیا تو جیڑی عظیم شخصیت پاں وٹے آیا ہے تو جکو نہیں جو وقت پاں جترو گنو اترو چھو ہے باٹے بے ٹائم بے وقت ہے یہ آنے جایا نہ کریوں سیدھو خطاب لا کرے انہی کے مائک سوپیوں دل جے ساتھ ہے محبت جے ساتھ ہے ہوش جوش کے ساتھ ہے آپ جو خطاب پاں سماعت کریوں اللہ تعالیٰ پاکے علمت عمل کری جی توفیق عطا فرمائے ای جو کو نصیحت کریے خطاب کریے ان متھے پر پاں عمل کریوں ایڈی اللہ تعالیٰ پاکے توفیق دے رب العالمین پانجی حاضری کے پانجی ذکر کے پانجی عقیدت محبت کے قبول منظور فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دعوت خطاب پیش کروں گا کہ ہمیں ضرورت ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 2020 ختم ہوا 2021 شروع ہوا سال تو ہر سال بدلتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اصلاح اسی لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارا باطن سمر جائے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو ان المال یفنا عن قریب ان العلم باق لا یزال لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب مولائے کائنات فرماتے خوبصورتی یہ نہیں کہ تیرا لباس خوبصورت ہو خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تجھے علم اور ادب عطا فرما دے اس لیے ہمیں باطن کو سنوارنے کی ضرورت ہے جشن عشق مصطفیٰ کے موقع پر آقا کے عشق کا ایک شعر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ جلائی وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے انشاءاللہ آقا کے عشق کا چراغ روشن کریں یہ وہ چراغ ہے کہ جب
امتی پل صراط سے پار کرے گا تو رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عشق مصطفیٰ، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ قال اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر محترم و مکرم حضرت سید سلیم بابا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، قابل قدر میزبان جلسہ حضرت مولانا سید جمیل بابا صاحب قبلہ و دیگر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام و حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے عقیدت و محبت میں ڈوب کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد کچھ کی سرزمین پر پھر مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ بھی ٹھنڈی کے موسم میں آپ لوگوں کا اتنی تعداد میں شریک ہونا یہ اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ آپ کا سینہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اپنے نبی کے عشق میں آپ ٹھنڈی کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں، اپنے نبی کے عشق میں آپ نیند سے بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور اپنے نبی کے عشق کے اندر آپ آرام کو بھی تج رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ قربانی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے اور کرم کی نظر فرما کر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہماری زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ ہمیں جینے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں کھانے پینے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کے استعمال کا سلیقہ آ جائے، ہماری سوچ سے لے کر ہماری زندگی سب کے سب سنور جائے، تاکہ جب اس دنیا سے کچھ کر کے ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، بلکہ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو فرشتے ہمارا استقبال کریں اور مولا کے مہمان بن کر ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ انسان بگڑتا کب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو شاید ہی کوئی ایک گھر ایسا نظر آئے جس گھر کے اندر سب کے سب سیدھے راستے کے مسافر نظر آئیں، ورنہ سچویشن یہ ہے کہ کوئی گھر میں کوئی بے نمازی ہے، کسی گھر کی سچویشن یہ ہے اللہ اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی شکار نظر آتا ہے۔ کچھ گھر ایسے ملیں گے جہاں کے بچے بگڑے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی نماز چھوڑتا ہوا دکھائی دے گا، کوئی شراب پیتا دکھائی دے گا، کوئی سگریٹ پیتا دکھائی دے گا، نہ جانے کس کس قسم کے گناہوں کے اندر اور بگڑے ہوئے حالات سے آج مسلمان نوجوان آپ کو دکھائی دیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، یہ جلسے، یہ جمعہ کے خطابات اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ ان خطابات کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے انسان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور تمہیں پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جب جانا ہو تو اس حال میں تم پہنچو کہ تم دنیا سے کامیاب مسافر بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کے اندر اگر جائزہ لیا جائے، کسی سے پوچھا جائے کہ ایمان کیا ہے تو ڈیفینیشن یہ ضرور پیش کرے گا، یہ ویاخیا ضرور وہ دے گا کہ جو کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے اور اس چیز کی تصدیق ہمیں کس اعتبار سے کرنی چاہیے؟ ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہم بس اتنا جانتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، حضور آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، موت برحق ہے، مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے، بس اتنا جانتے ہیں۔ نہ اللہ کا فرمان جانتے ہیں، نہ رسول کے فرمان کے بارے میں جانتے ہیں، نہ قرآن کے احکامات کے بارے میں جانتے ہیں، نہ قبر کے سوالات کے بارے میں جانتے ہیں، نہ قبر اور آخرت کے عذاب کے بارے میں جانتے ہیں۔ کسی چیز کی معلومات ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نے بس اتنا سمجھ لیا کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایمان لانا کافی ہو جائے گا اور اس پر آدمی مومن ضرور کہلائے گا، لیکن یہ ایمان اور یہ تصدیق اسے کامیابی کی
ضمانت نہیں عطا کرتی اس بات پر کہ جب تک کہ وہ کامل مومن نہ ہو جائے اللہ اسے کامیابی نہیں عطا فرماتا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں 1.5 ارب کے قریب پوری دنیا میں مسلمان اس وقت موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کلمہ پڑھنے والا جوتوں کی نوک پر کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا آج پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا میں مار کیوں کھا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا آج پوری دنیا کے اندر عتاب کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا پوری دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آج اگر دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے مظلوم اگر کوئی ہے تو کلمہ پڑھنے والی قوم نظر آئے گی۔ سیریا میں دیکھ لیجئے، یمن میں دیکھ لیجئے، عراق میں دیکھ لیجئے، فلسطین میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مسلمان پریشانیوں کا شکار دکھائی دے گا، مسلمان تکلیف کا شکار دکھائی دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ایمان کو سمجھ نہیں سکے۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ایمان کی جو تشریح فرمائی اور ایمان کے حوالے سے جو فرمایا، میں اس ایک حدیث کو آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کروں گا اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ذرا اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو جانچنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کے بارے میں غور کریں اور اپنے ایمان کا احتساب کریں۔ ہمارا ضمیر گواہی دے گا، ہماری طبیعت گواہی دے گی، ہمارا دل گواہی دے گا کہ جس ایمان کا فتویٰ رسول اعظم نے عطا فرمایا وہ ایمان ہماری زندگی میں کتنا ہے بھی یا اس طریقے کا ایمان ہمارے پاس نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس ایمان کو ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو کامل مومن ہے۔ جب تجھ سے زندگی میں کوئی نیکی ہو جائے، بھائی اس کو رہنے دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے پلیز، ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، توجہ چاہوں گا آپ اندازہ لگائیں، نیکی کرنے کے بعد اگر انسان کو خوشی محسوس ہو رہی ہو، نیکی کرنے کے بعد انسان کی طبیعت میں فرحت محسوس ہو رہی ہو، نیکی کرنے کے بعد انسان کو لطف آ رہا ہو، نیکی کرنے کے بعد انسان کی طبیعت کو قرار مل رہا ہو، نیکی کرنے کے بعد وہ یہ سوچے اے میرے کریم تیرا بے پناہ احسان کہ تو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ نہ کرے 100 بار
اگر کوئی گناہ ہو جائے تو انسان تڑپنے لگ جائے، انسان بے چین ہو جائے۔ یا اللہ رزق تیرا کھایا اور نافرمانی بھی تیری میں نے کر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رزق تیرا کھایا اور تیرے ارشاد کے خلاف میں نے عمل کیا، اب گناہ کرنے کے بعد اس کی طبیعت کو چین نہیں ہے، اس کی طبیعت بے قرار ہو رہی ہے، اس کی طبیعت غمگین ہو رہی ہے، اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے اور نیکی تجھے خوش کر دے فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو کامل مومن ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی، اب دنیا کی کوئی طاقت تجھے ذلیل نہیں کر سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کو بدل دی اور انسان کی مینٹیلیٹی کو بدل دی۔ یاد رکھیں انسان بگڑتا کب ہے؟ پہلے سوچ بگڑتی ہے، پھر دل بگڑتا ہے، اور پھر قدم لڑکھڑاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کی دہلیز پر پہنچتا ہے۔ سوچ پہلے بگڑتی ہے۔ دنیا کی ساری قوموں نے مسلمانوں کی سوچ بدلنے کی کوشش کی۔ یہ الیکٹرونک میڈیا پر آپ دیکھ لیں، یہ جو اشتہار پر، ایڈ پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، یہ سوچ بدلنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بار بار ایڈ دیکھو، کل مارکیٹ میں نکل پڑو گے، آپ دیکھیں نا، ایک انسان پہلے ایڈ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ صابن کی ایڈ ہے، اس صابن کی ایڈ پڑھنے کے بعد کہ اس سے چہرہ کھل جائے گا، اس سے چہرہ نکھر جائے گا، تو اس کے دل کے اندر چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے وہ نکل پڑتا ہے۔ اب پہلے دماغ بنا، پھر دل گوارا کیا، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ میں صابن خریدنے کے لیے نکل گیا اور وہ صابن خرید کر آتا ہے۔ پتہ یہ چلا پہلے دماغ بنایا جاتا ہے، پہلے دماغ خراب ہوتا ہے، پھر دل خراب ہوتا ہے، پھر انسان کا وجود خراب ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سوچ کو درست فرما دیا۔ میرے امتیوں، میرے غلاموں، مجھ سے محبت کرنے والوں، تم اپنی سوچ بنا لو، اپنی فکر بنا لو، اپنا دماغ بنا لو کہ جب تم سے نیکی ہو نا تو تم خوشی محسوس کرو، اور میرے امتیوں جب تم سے گناہ ہو جائے تو تم غمگین ہو جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ، دنیا کا ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان خوشی محسوس کرنا چاہتا ہے، دنیا کا ہر انسان فرحت میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، کوئی غمگین ہونا نہیں چاہتا، ہر انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ مصطفیٰ نے نسخہ عطا فرما دیا۔ تو یہ سمجھتا ہے مال سے تجھے خوشی ملے گی، تو یہ سمجھتا ہے جاہو جلال سے خوشی ملے گی، تو یہ سمجھتا ہے عالی شان بلڈنگ سے خوشی ملے گی، تو یہ سمجھتا ہے بینک بیلنس سے خوشی ملے گی۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، اگر خوشی جاننا چاہتا ہے تو سن لے، جب جب دل سے نیکی سرزد ہو جائے اللہ تیرے دل کو خوشیوں سے بھر دیا کرے گا، نیکی کر اور خوشیوں سے مالا۔ گویا رسول اعظم نے خوشی کا نسخہ عطا فرما دیا، لیکن ماحول بنایا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، آئینہ دکھانے آیا ہوں، آئینہ دیکھ لو اپنے آپ کو رسول اعظم کے ارشاد کے آئینے کے اندر کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب سچویشن کیا ہے؟ اتنا میڈیا نے ہماری سوچ پہ قبضہ کر کے سوچ کو بگاڑ دیا کہ اب نیکی کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کیوں ہم نے کرتے ہیں، نیکی سے دلچسپی ختم ہو گئی، نیکی سے انٹریسٹ ختم ہو گیا، نیکی کا شوق ختم ہو گیا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، صحابہ تو نیکیوں میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکی میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عالم یہ تھا کہ نیکیوں میں وہ کسی کو آگے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ صحابہ نیکیوں میں ایک دوسرے پر آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسند خلافت پر بیٹھے
اس کے بعد ایک رجسٹر آپ نے تیار کیا، توجہ چاہوں گا، رجسٹر آپ نے تیار کیا، اور اس رجسٹر میں کون کیا کام کرے گا اس کی لسٹ تیار کی گئی۔ ہر کام کے سامنے کام کرنے والے کا نام، ہر کام کے سامنے کام کرنے والے کا نام، لیکن ایک کام ایسا تھا جس کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ ایک اپاہج بڑھیا کے گھر کی صفائی اور اس کو کھانا کھلانا۔ ایک معذور خاتون کو کھانا کھلانا اور اس کے گھر کی صفائی کرنا، اس کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ صدیق اکبر کسی ضرورت کے پیش نظر تشریف لے گئے، فاروق اعظم نے رجسٹر اٹھایا اور چیک کرنا چاہا کہ کس کس کے ذمے کیا کیا کام ہے۔ دیکھا تو یہ کام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو فاروق اعظم نے سوچا یہ کام میں انجام دوں گا۔ بڑھیا کا پتہ لکھا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد اس بڑھیا کے گھر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، بڑھیا کے کھانے کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ آپ کو حیرت ہوئی کہ میں صبح صبح جلدی آیا ہوں، کون آ کر اس کے گھر کی صفائی کر کے چلا گیا اور کھانے کا انتظام کر کے چلا گیا؟ تشریف لے گئے، رات کو چھپ کر کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے کہ دیکھوں کون آتا ہے اور اس بڑھیا کے گھر کی صفائی کر کے اس کو کھانا پیش کرتا ہے۔ رات آدھی ہو چکی تھی، کوئی شخص اپنے چہرے پر رومال ڈال کر کے ننگے پیر اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ فاروق اعظم نے آواز لگائی، کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رکے اور فرمایا ابو بکر۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کہ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود رات کی تاریکی کے اندر ایک بڑھیا کے گھر کی صفائی اور اس بڑھیا کے گھر میں کھانا پہنچانے کا کام صدیق اکبر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، عرض کرنے لگے ابو بکر تم ننگے پیر اس وقت رات کو اس بڑھیا کے گھر کھانا پہنچانے کے لیے آئے ہو؟ مجھے ہی فرما دیتے، کسی صحابی کو فرما دیتے تو کوئی تو آ جاتا اور اس بڑھیا کے گھر کا انتظام کر دیتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، میں نے یہ سوچا کہ نیکی کے معاملے میں میں کسی کو آگے بڑھنے نہ دوں، یہ نیکی مجھے سب سے بڑی لگی، اس لیے یہ کام میں نے اپنے ذمے لے لیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم نے پوچھا، ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ بغیر چپل پہنے ہوئے تم اس بڑھیا کے گھر کی طرف کیوں بڑھے؟ تو صدیق اکبر جواب دیتے ہیں، اگر میں جوتے پہن کر کے چلتا تو جوتوں کے چلنے کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی رات کی نیند خراب ہو جاتی، تو ابو بکر یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے، اس لیے ننگے پیر چل کر کے میں نے اس بڑھیا کے گھر کی خدمت کو ضروری سمجھا۔ یہ ہے نیکی کا شوق۔ اور ایک نیکی قرآن میں آئی ہے، ایک ایسا حکم قرآن میں ہے جس حکم پر عمل وجوب کے درجے کا جو موجود تھا، اس آیت پر عمل صرف مولا علی نے کیا اور اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ استحباب کے اعتبار سے آج بھی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور رسول اعظم کے دور میں بھی عمل کرتے رہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ یعنی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نازل ہونے کے بعد اس آیت پر عمل حضرت مولا علی نے کیا، اور مولا علی کے عمل کرنے کے بعد پروردگار نے اس آیت کریمہ کے حکم کو منسوخ فرما دیا۔ وہ آیت کون سی؟
یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب نبی سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، پھر نبی کی کان میں جا کر کے کچھ بات کہا کرو۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ تھی کہ محفل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مومنین بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، غریب بھی آتے تھے، امیر بھی آتے تھے۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ سرکار سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، اس کے لیے کچھ منافقین کی عادت یہ تھی کہ قریب آتے اور حضور سے سرگوشی کرنے میں اتنا وقت نکال دیتے کہ باقیوں کو موقع نہ مل پاتا تھا۔ رب نے حکم نازل کر دیا، ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو صدقہ کر دیا کرو۔ مومن کے لیے صدقہ کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن منافق کے لیے جیب سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر منافقین اس آیت کے بعد حضور سے سرگوشی کرنے نہیں جاتے تھے۔ صدیق غفار حضرت مولا علی نے صدقہ دیا اور پھر اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس کے بعد منافق جب چھٹ گئے تو پروردگار نے یہ آیت کریمہ کا حکم منسوخ فرما دیا۔ صحابہ نیکی میں بہت آگے، انہیں نیکی کا شوق تھا۔ ہم نرم گدوں پر چین کی نیند نہیں سو پاتے، اور وہ تلواروں کے سائے میں چین کی نیند سوتے تھے۔ کیسے نیند آتی تھی؟ نیکی کی وجہ سے۔ میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے یاد رکھ لو، نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے اور گناہ انسان کو بزدل بناتا ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ، جب تم سے نیکی ہو جائے تو تمہاری نیکی تمہیں خوشی عطا فرمائے۔ زندگی میں یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، جب اللہ فرائض کی پابندی کے ساتھ، واجبات کی پابندی کے ساتھ، سنتوں کی پابندی کے ساتھ نوافل کی پابندی اور اس کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے تو کبھی یہ نہ سوچنا میرا اتنا وقت چلا گیا۔ نہیں، نیکی کرنے کے بعد یہ سوچو اے کریم تیرا کرم اور احسان ہے کہ تو نے اپنی اطاعت میں مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کامل مومن ہونے کا فتویٰ عطا فرمایا، جو نیکی کرے تو نیکی اسے خوش کر دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا اثاثہ قدم ناز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ببل کے کانٹے والا جبہ پہن کر بارگاہ رسول میں حاضر تھے۔ جبریل امین آتے ہیں اور رسول اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر آقا کریم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں یہ ابو بکر ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے صدیق اکبر کو، ابو بکر کو سلام پیش فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے کی بات سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جبریل امین فرماتے ہیں کہ رب نے یہ پوچھا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ سب کچھ لٹا کر خوش تو ہے؟ سب کچھ لٹا کر خوش تو ہے؟ بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے 5 سیٹ لوگ جمع ہو گئے اور فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، چندے کی اپیل ہو رہی ہے، میری طرف سے 25,000، تو دوسرا سیٹ بازو میں بیٹھا ہے تو سوچتا ہے اس نے 25 بولا، میں 50 نہیں لکھاؤں گا تو عزت چلی جائے گی، میں میرے 50 لکھ ڈالوں گا۔ تو تیسرا سوچتا ہے یار میں 50 لکھاؤں گا تو میری کیا رہے گی، 75 لکھ ڈالوں گا۔ تو چوتھا کہتا ہے لاکھ لکھ ڈالو۔ پھر بعد میں ملاقات ہوتی ہے، گھر جانے کی بات کہتے کیا کروں یار وہ لکھا رہا تھا تو میں نے لکھا دیا۔ تو
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھ کر کے انسان خوشی محسوس نہیں کرتا. اب پروردگار صدیق اکبر سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر تم نے سب کچھ تو لٹا دیا، لیکن بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، لٹا کر خوش تو ہو یہ نیکی کر کے؟ اتنا سننا تھا کہ صدیق اکبر نے گریبان پھاڑ لیا اور عرض کرنے لگے کیا میرا مولا میرے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ ارے میں جان دے کر کے بھی میرے مولا سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، جان مال سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، اگر وہ قبول کر لے تو اس کا بہت بڑا کرم ہے. تو نیکی خوشی پہنچائے، نیکی سے آپ کی طبیعت میں مسرت ہو. آپ داڑھی رکھو، آپ کو خوشی محسوس ہونی چاہیے، لیکن کوئی کہے یار داڑھی رکھا ہوں تب سے دھندا نہیں چلتا، نماز پڑھتا ہوں تو کاروبار معاذ اللہ ٹھنڈا ہو گیا، مسلمان سمجھ کر کوئی دکان پر آتا نہیں ہے، تو ایمان کمزور ہے. میں موضوع کے قریب لا رہا ہوں. مولانا فلاں شرابی ہے، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، میں حلال کماتا ہوں، لیکن مولانا میرے گھر میں بچے بیمار رہتے ہیں، پورا نہیں ہوتا. پتہ چلا نیکی کر کے آپ خوش نہیں، نیکی کر کے آپ خوش نہیں ہو. اگر اس کے پاس مال ہے تو آپ کے پاس اعمال ہے. مجھ سے پہلے اناؤنسر صاحب نے بڑی پیاری بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فرمائی. آپ کا شعر انہوں نے سنایا کہ لنا العلم وللجہال مال ردینا قسمت الجبار فینا. میں اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں میں اپنے رب کی تقسیم سے راضی ہو گیا کہ میرے کریم نے مجھے علم عطا فرمایا اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا. اور فرماتے ہیں مولا علی کہ مال تو ان قریب فنا ہو جائے گا، علم باقی رہے گا، کبھی نہیں ختم. مال تو فنا ہی ہو جانا ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ میرا مکان، یہ میری گاڑی، یہ میری دکان، یہ میری فیکٹری، لیکن جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس بندے سے کہیے تو کہہ رہا تھا نا میرا مکان لے کر جا ساتھ میں، میری فیکٹری کہہ رہا تھا نا لے کر جا قبر میں ساتھ میں، میرا بینک بیلنس کہہ رہا تھا نا لے کر جا قبر میں ساتھ میں. تو کہے گا نہیں میں تو صرف کفن لے کر جا سکتا ہوں، اب یہ میرا کچھ بھی نہیں. یہاں تک کہ جو بیوی اس کے نکاح میں تھی ادھر روح پرواز کر گئی، اب وہ بیوی بھی اگر کسی اور سے عدت گزارنے کے بعد نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے. تو ہے کیا آپ کا؟ ہمارا ہے کیا؟ قدرت یہ بتا رہی ہے بندہ جو کچھ تیرے پاس ہے وہ میں نے استعمال کے لیے دیا ہے، جب تک میں چاہوں گا تو استعمال کرے گا، اور جب تیرے جسم سے روح پرواز کر دے گی ہو جائے گی تو ہم یہ کسی اور کو دے دیں گے. تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت مل جائے تو تو میرا بن جا، میں تجھے جنت عطا کروں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو میرا بن جا، میرے محبوب کا بن جا، تجھے جنت مل جائے گی. پھر تجھے تجھ سے کوئی نہیں چھینے گا. مکان بیٹا چھین لے گا، پراپرٹی بیٹا چھین لے گا، پیسے بیٹا چھین لے گا، گاڑی بیٹا چھین لے گا، لیکن جب میں تجھے تیرے اعمال کے بدلے میں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کے صدقے میں جنت عطا کروں گا تو نہ جنت سے تجھے کوئی نکال سکتا ہے، بلکہ تو جنت کے اندر خالدین فیہا ابدا، تو ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہے گا. بے شک میرا پوچھا. تو آج پہلا سبق یہ یاد کر لو کہ جب بھی آپ سے نیکی ہو تو خوشی محسوس کرو، اندر سے خوشی محسوس کرو. داڑھی رکھ کر یہ مت سوچو کہ روزی میں معاذ اللہ تنگی ہو جائے گی. نماز پڑھ کر کے آپ یہ نہ سوچو کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے پاس مال کی کمی نہیں.
اللہ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی، میرے کریم تیرا کروڑوں شکر ہے، بے پناہ احسان ہے، میں غریب ہوں لیکن بے عمل تو نہیں مولا، میرے پاس اعمال تو ہیں۔ اس چیز کو ذہن کے اندر رکھو تو نیکی کر کے خوش ہو، نماز پڑھ کر کے خوش ہو، تلاوت کر کے خوش ہو، درود شریف پڑھ کر کے خوش ہو، غریبوں کی مدد کر کے خوش ہو، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کر کے خوش ہو جاؤ۔ اور ایک بات اور میں عرض کروں کہ نیکی کرنے میں کہاں شرم ہے؟ شوہر گھر جاتا ہے تو بیوی کو سلام کرنے میں سوچتا ہے کہ میں شوہر ہوں کہ بیوی کو سلام کروں۔ سیٹ فیکٹری میں یا دکان پر جائے، نوکر ہے تو سلام کرنے میں سوچتا ہے میں اور نوکر کو میں سلام کروں۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی دنیا میں انسانوں میں میرے آقا سے بڑا ہے ہی نہیں، لیکن حضور کے بارے میں ام المؤمنین بھی فرماتی ہیں اور حضور کے بارے میں مدینے کے ننھے بچے بھی یہ کہتے ہیں کہ آقا کی شان ایسی تھی کہ ہم ننھے بچے جب حضور مدینے کی گلی سے گزرتے تو ہم چاہتے تھے کہ حضور کو پہلے سلام کریں، لیکن خدا کی قسم مدینے کے تاجدار نے کبھی ہمیں سلام پہل کرنے کی ہمیں موقع ہی نہیں دیا، بلکہ پہلے حضور ہی ہمیں سلام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ چیز ہے یا نہیں؟ نیکی کرنے میں شرم ہے نا؟ طلاق کیسے واقع ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے آج کل کیسی کیسی چیزوں میں طلاق واقع ہو جاتا ہے۔ شوہر گھر پہنچا، بیوی نے پانی کا نہیں پوچھا تو شوہر کا دماغ گیا اور بیوی سے کہتا ہے تیری ماں نے تجھے تمیز نہیں سکھائی، پانی کا بھی تو نے نہیں پوچھا۔ یہ حال ہے، جا تو اپنی ماں کے گھر پہ چلی گئی، یہ ریزن بن گیا۔ آپ بچے کو پیچھے لے کے چلیں گے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی واصحابی وبارک وسلم۔ بس اسی بات پر، لیکن حضور سے دیکھیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سرکار کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا؟ سیکھو، میرے آقا کی زندگی سے سیکھو۔ اتنے بڑے حضور کہ ایک قدم فرش پر تو دوسرا قدم عرش پر۔ انبیاء کے امام ہیں میرے آقا، لیکن جانتے ہیں ام المؤمنین سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہوتا؟ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا جب گھر تشریف لاتے مسکراتے ہوئے تشریف لاتے، اور حضور گھر کا کام اور خود کا کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے دیا کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج گھر پہنچنے کے بعد بیوی چائے نہ پوچھے، پانی نہ پوچھے تو قیامت کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ سب سیکھا کہاں سے؟ سیریلوں سے سیکھا، پکچر سے سیکھا، گانے والوں سے سیکھا۔ خدا کے بندو اپنے نبی سے سیکھو تاکہ تمہارا گھر بھی جنت بن جائے، گھر بھی جنت بن جائے۔ تو نیکی کر کے افسوس نہ ہو، نیکی کر کے خوشی ہو، نیکی کر کے خوشی ہو جب یہ کیفیت ہو۔ اور دوسری کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وساعت کا سیئتک، اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے۔ فأنت مومن، اب حضور فتویٰ دے رہے ہیں، فأنت مومن، تو کامل مومن ہے۔ وساعت کا سیئتک، تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آج ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، آج ایسے نوجوان آپ کو نظر آئیں گے جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہو اور انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہو اور وہ رات بھر روتے ہو، جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہو وہ پریشان حالی کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہو، جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہو ان کو پانی پینے کا دل نہ لگتا ہو، جن سے گناہ سرزد ہو گیا ہو اور وہ راتوں کو آنسو بہا رہے ہو، وہ بے چین ہو، وہ بستر پر تڑپتے ہو، آج ایسے نوجوان اور مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ پر اتراتے نظر آتے ہیں۔ میری اتنی گرل فرینڈ ہیں، مجھے وہ ایسا دیکھتی ہے، میرے ساتھ وہ ایسا کرتی ہے، العیاذ باللہ۔ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ گناہ کرنے کے بعد مسکراتی ہو، وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کی حقدار نہیں ہے، اس قوم کے لیے زوال مقدر بن جاتا ہے اور اس قوم کی تباہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتا۔ گناہ چین کر، گناہ غمگین کر دے، گناہ کھانا چھڑوا دے، گناہ طبیعت کو بے قرار کر دے، گناہ کسی چیز کے اندر دل نہ لگنے دے۔ جب یہ کیفیت بن جائے تو بس آپ سمجھ لو یہ بے چینی ہی آپ کے مومن ہونے کی علامت بن جائے گی۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک شخص جس کا پیر بھی نہیں تھا، جس کا ہاتھ بھی نہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں، معذور سا، لیکن وہ زبان سے کیا کہہ رہا تھا؟ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، آنکھوں کی روشنی بھی نہیں، کس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ وہ شخص جواب میں عرض کرتا ہے، میرے کریم کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مصیبت میں تو گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا، مصیبت میں گرفتار رکھا ہے، گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا۔ اس بات پر میں اپنے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں۔ سب سے بڑی مصیبت گناہ ہے، سب سے بڑی مصیبت اللہ کی نافرمانی ہے، سب سے بڑی مصیبت اللہ عز و جل کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنا ہے اور گناہوں کی تہذیب پر قدم کو پہنچانا ہے۔ آج ہماری پوری قوم الا ماشاءاللہ، آج بھی چند پاکیزہ نوجوان اور چند مسلمان ایسے ہیں جن کی زندگی گناہوں سے رکتے ہوئے نیکیوں میں گزرتی ہوئی دکھائی دے گی، ورنہ ہماری قوم کی اکثریت العیاذ باللہ گناہوں۔ آپ کو بتاؤں ایک حدیث شریف، خاص طور پر وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور رات کی تاریکی میں گناہ بھی کرتے ہیں، جو روزے بھی رکھتے ہیں اور رات کو گندی پکچریں بھی دیکھتے ہیں۔ غور سے سنیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بروز قیامت کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں۔ یہ بہت بڑے پہاڑ کا نام ہے تہامہ، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن اللہ ان نیکیوں کو غبار کی طرح، مٹی کی طرح اڑا کر پھینک دے گا۔ کوئی اہمیت نہیں ہوگی، پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہاڑ کی طرح نیکیاں اور مولا غبار کی طرح اڑا کر پھینک دے گا، سرکار وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے لوگ ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
उन लोगों की निशानदेही फरमाएं। और सहाबा ने पूछा, हुजूर किस गुनाह की वजह से, किस जुर्म की वजह से उनकी नेकियों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गुबार की तरह उड़ा कर फेंक देगा? तो मेरे आका फरमाते हैं, वो खूब नमाज पढ़ेंगे, खूब रोजे रखेंगे, लेकिन जब अकेले होंगे तो अल्लाह की हुर्मत को पामाल करते होंगे, इसलिए अल्लाह क़यामत के दिन उनकी नेकियों को गुबार की तरह उड़ा देगा। आज रात की तारीकी में गंदी पिक्चर देखने वाले, आज तन्हाई में बुराइयां करने वाले, आज तन्हाई में अल्लाह के इरशाद के खिलाफ अमल करने वाले, सिर्फ ऐसा नहीं कि बेनमाजी नजर आते हैं, बल्कि बहुत सारे नमाजी भी इस फहरिस्त से खाली नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा मुझे ये बताओ, कौन सा गुनाह तुम्हें काम आएगा, या किस गुनाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की तुम ताकत या हम ताकत रखते हैं? हमने कहा कोई अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। आप मुझे बताओ, आंखों के बारे में क़यामत में सवाल होगा, हाथों के बारे में क़यामत में सवाल होगा, ज़बान के बारे में सवाल होगा, कदम के बारे में सवाल होगा। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। कान के बारे में पूछा जाएगा, आंखों के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में पूछा जाएगा। मेरे बंदे बता, तूने आंख किस काम में खर्च की, कान से क्या सुना, दिल में किसकी मोहब्बत को तूने जगह दी? ये सारे सवालात कल बरोज़े क़यामत मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों मौला पूछेगा। क्या उसके जवाब की तैयारी है हमारे पास? एक बात याद रखें, जो भी हम नेकी या गुनाह करते हैं फरिश्ते लिखते हैं। बोलिए, लिखते हैं कि नहीं लिखते? भाई जवाब दीजिए, आप लिखते हैं? ये सब रजिस्टर के अंदर लिखा जा रहा है। और क़यामत में क्या होगा? अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़ने का फरमाया। अब यहाँ गौर से सुनिएगा, एक बुजुर्ग अपने बेटे से फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, सुबह से लेकर रात तक जो भी तुझसे काम हो उसे तू एक डायरी में लिख लेना, और रात को मुझे तू वो डायरी सुना देना। बेटे ने कहा ठीक है। सुबह हुई, जितनी नेकियां होती गई उसने लिखना शुरू कर दिया, और इंसान होने की हैसियत से कुछ गलतियां भी हो गई, और इस तरह से नेकी गुनाह लिखते लिखते रात हो गई। डायरी बंद किया, रात को अपने बाप के पास हाजिर हुआ। बाप ने फरमाया, बेटे सब कुछ लिख लिया आज के दिन का? हाँ अब्बा मैंने लिख लिया। बाप ने कहा, मेरे बेटे मुझे डायरी में जो कुछ लिखा है जरा पढ़ करके सुना दे। बेटे ने सुना तो रोना शुरू कर दिया, और रोते हुए अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कर गुजरा हूँ, मैं वो आपको सुनाने की ताकत नहीं रखता कि मैं उन गुनाहों को आपको कैसे सुनाऊं। अब्बा मुझे ये हार्ड जॉब मत दो, ये सख्त काम मत दो, मेरे लिए रोज़ की डायरी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। बाप ने अपने बेटे से फरमाया, मेरे बेटे मैंने तो सिर्फ तरबियत के लिए कहा था, जब एक दिन की डायरी मेरे सामने नहीं पढ़ सकता तो जिंदगी का दफ्तर खुदा के सामने कैसे पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा जरा तुम बता। सब कुछ लिखा जा रहा है, नेकी या गुनाह कोई चीज छुपी हुई नहीं। और क़यामत में रब फरमाएगा, इक़रा किताबक, अपना आमाल नामा पढ़। है हम में हिम्मत कि रात की तन्हाई के गुनाह जो लिखे गए वो रब के सामने पढ़कर कैसे? जब नहीं, गुनाह से बचो, गुनाह से रुको, गुनाह से तौबा करो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक नौजवान को देखा, जवान एकदम कड़ियल नौजवान को मैंने देखा, रास्ते के एक किनारे पर खड़े होकर वो रो रहा है।
ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ رو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کے کچھ پیسے گم ہو گئے ہوں گے اس لیے رو رہا ہے، یا کسی کو آنے کے لیے کہا ہوگا وہ نہیں آیا تو انتظار میں رو رہا ہے۔ تو فرماتے میں تھوڑی دیر کھڑے رہ کر اس کو دیکھتا رہا کہ کیا ہوتا ہے، ذرا دیکھوں یہ ابھی چپ ہوگا تو پوچھ لوں گا، ابھی چپ ہوگا تو پوچھ لوں گا۔ لیکن اس کے بعد جب کافی دیر ہو گئی اور جب وہ چپ نہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر میں نے اس نوجوان سے پوچھا نوجوان کیوں رو رہا ہے، یہاں کھڑے رہ کر کیوں رو رہا ہے، پیسے گم گئے یا کسی کا انتظار ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا نہ پیسے گمے ہیں نہ کسی کا انتظار ہے، میں آج جب یہاں پہنچا ہوں تو مجھ سے ایک گناہ اسی جگہ پر ہوا تھا، یہاں پہنچنے کے بعد مجھے وہ گناہ یاد آ گیا اور خیال آیا کہ زمین قیامت میں میرے خلاف گواہی دے گی تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو رو رہا ہوں تاکہ آنسوؤں سے زمین پر جو گناہ لکھا گیا ہے اسے میں مٹا سکوں، تاکہ مولا کی بارگاہ میں مجھے عزت و سرخروئی نصیب ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیں وہ زمانہ تھا کہ لوگ گناہ کر کے روتے تھے، اور آج زمانہ ہے کہ گناہ کر کے لوگ مسکرا رہے ہیں، گناہ کر کے لوگ کہے لگا رہے ہیں، گناہ کر کے لوگ آوارہ گردی کر کے لوگ بہت اچھی طرح سے کھا پی کر مست نظر آ رہے ہیں۔ جب کسی قوم کی سچویشن ایسی ہو جائے کہ گناہ کر کے وہ غمگین نہ ہو تو پھر اس قوم کو اللہ عزت نہیں عطا کرتا۔ حضور فرماتے ہیں نیکی تمہیں خوش کر دے اور گناہ تمہیں غمگین کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تم کامل مومن ہو۔ آج تک زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اور آج کے بعد خدا نہ کرے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو بے چین ہو جاؤ، بے قرار ہو جاؤ، رونے لگو، اپنے رب کو منانے لگو، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے لگو اور رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگو مولا ہم گناہوں کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے فضل سے تو ہمیں معاف فرما دے۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، میں تو بہت سارے نمازیوں کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں، ٹائم کتنا ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے یوں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ یاد رکھو، جب نماز پڑھتے پڑھتے کوئی کہیں دیکھ رہا ہو ادھر ادھر، سجدے کی جگہ سے اس کی نگاہ ہٹی اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو مولا اس بندے سے فرماتا ہے کیا مجھ سے بھی کوئی اچھا ہے جسے تو دیکھ رہا ہے کوئی مجھ سے اچھا جسے تو دیکھ رہا ہے؟ یہ جو مولا علی کے پیروں سے تیر نکالا گیا تھا حالت نماز میں، وجہ یہی تھی کہ مولا کے دیدار میں لگے ہوئے تھے، ان کی نمازیں ایسی تھی۔ مسلمانوں اس کو بلیم کرنا چھوڑو اور خود کو سنوارنا شروع کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی سے خوش ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ عز و جل گناہوں سے غمگین ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں آپ تمامی حضرات کا مشکور ہوں کہ کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹھنڈی میں تھوڑے سے کام بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، یقیناً اس کا اجر مولا اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ذکر الہی اور ذکر رسول کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرما دے اور مغفرت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا ہو سلام۔
جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام شہریاری رو تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لانے کرامت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھنے والا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وآله وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك يا الله يا رحمن يا رحيم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، پروردگار بیماروں کو شفا نصیب فرما، خاص طور پر جناب اسماعیل صاحب جو کینسر کے مرض میں گرفتار ہیں، میرے مولا انہیں شفا عطا فرما، جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئے ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن لوگوں نے بزم سجائی ان کے دلوں کو تو سجا دے، میرے کریم ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله